کأنہن بیض مکنون، گویا وہ انڈے ہیں چھپے ہوئے۔ یہ اہل جنت ان کی نشستیں، جب ان کا جی چاہے تخت لگے ہوں گے باغات میں، آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے اور دنیا کی باتیں چل رہی ہوں گی، دنیا کی دوستیاں، دنیا کی محبتیں، دنیا کے تعلقات۔ اقبل بعضهم على بعض يتساءلون، تو متوجہ ہوں گے ان میں سے بعض پر، یتساءلون، ایک دوسرے سے سوال کرتے ہوں گے، پوچھتے ہوں گے۔ جب آمنے سامنے بیٹھے ہیں تو باتیں ہوں گی دنیا کے تعلق سے، دنیا کی یادگاریں۔ فاقبل، متوجہ ہوں گے، بعضهم، ان میں سے بعض، علی بعض، بعض پر، یتساءلون، سوال کرتے ہوئے، دنیا کی باتیں پوچھیں گے، فلاں معاملہ کیسا، فلاں معاملہ کیسا ہوا۔ قال قائل، تو کہے گا ایک کہنے والا، یعنی ایک جنتی کہے گا، قائل منہم، ان میں سے، انی کان لی قرین، کہ بے شک میرا ایک دوست تھا، میرا ایک قرین تھا۔ کان لی قرین، میرا ایک ساتھی تھا، میرا ایک قرین تھا۔ وہ قرین کون تھا؟ امام مجاہد، جو تفسیر کے بہت بڑے امام تھے، کہتے ہیں کہ اس قرین سے مراد شیطان ہے، جبکہ عبداللہ بن عباس کی تفسیر میں یہ قرین انسان، جو گندا انسان، برا انسان، یہ دونوں معنی صحیح ہیں، کیونکہ شیطان کا کام بھی وسوسے کرنا، ورغلانا، اور جو انسانی شیطان ہوتے ہیں، بد کردار لوگ، ان کا کام بھی ورغلانا اور گمراہ کرنا۔ اصل شیطان اور انسانی شیطان میں فرق یہ ہے کہ اصل شیطان وسوسے پیدا کرتا ہے اور انسانی شیطان سامنے روبرو باتیں کرتا ہے اور بڑے قلابے ملا کر گمراہ کرنے کی، ورغلانے کی کوشش کرتا ہے۔ وقال قائل منہم انی کان لی قرین، ان میں سے کہے گا کہنے والا کہ بے شک میرا ایک قرین تھا، ساتھی تھا۔ وہ ساتھی شیطان بھی ہو سکتا ہے اور انسانی شیطان بھی، الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، لوگوں کے سینوں میں وسوسے پیدا کرنے۔ کچھ شیطان جنی ہوتے ہیں، کچھ شیطان انسانی ہوتے ہیں۔ یقول ائنک لمن المصدقین، وہ شیطان کیا کہتا ہے کہ کیا تم من المصدقین، مصدقین میں سے ہو، تصدیق کرنے والوں میں سے ہو، نبی کی دعوت کی۔ وہ جو نبی کہتا ہے قیامت قائم ہوگی، قبروں سے مردوں کو اٹھایا جائے گا، تم اس کی تصدیق کرتے ہو؟ یہ جنتی کہہ رہے جنت کے اندر اپنے ساتھیوں کو، میرا ایک قرین کہ مجھے راہ راست سے روکتا تھا، اور اس کا ایک حملہ یہ تھا کہ تم کیا تصدیق کرتے ہو ان باتوں کی کہ قیامت قائم ہوگی، سور پھونکا جائے گا، مردوں کو قبروں سے اٹھایا جائے گا۔ اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَدِينُونَ، أَإِنَّا لَمَدِينُونَ، کہ کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیاں بن جائیں گے تو کیا ہم جزا دیے جائیں گے؟ ہمارا معاملہ تو ختم ہو چکا ہو، تو تم بھی ان باتوں کو مانتے ہو کہ قبروں سے اٹھائے جاؤ گے، حالانکہ جسم مٹی بن چکے ہیں، ہڈیاں گل سڑ چکی ہیں، تو کیا دوبارہ اٹھائے جاؤ گے جزا اور سزا کے لیے؟ تم ان باتوں کو مانتے ہو؟ یہ وہ قرین کہا کرتے تھے دنیا میں، اِنَّا لَمَدِينُونَ، کہ کیا ہم جزا دیے جائیں گے دوبارہ زندہ کر کے؟ قال هل انتم مطلعون،
وہ کہے گا کہ کیا تم جھانکنے والے ہو، جھانک کر دیکھنے والے ہو اس قرین کو؟ کہیں نظر آ رہا ہے؟ جو دنیا میں گمراہ کرتا تھا مجھے، میرے پیچھے پڑا ہوا تھا، میرے پیچھے پڑا ہوا تھا، دیکھو کہیں نظر آ رہا ہے؟ جنت میں تو اس کے ہونے کا سوال ہی نہیں، جہنم میں دیکھو تو جہنم فطلع، وہ جھانکے گا جہنم میں، فرآہ فی سواء الجحیم، پس دیکھے گا اس کو جنت کے وسط میں، جہنم کے وسط میں، فی سواء الجحیم، جہنم کے وسط میں نظر آئے گا۔ یعنی جس قرین کی بات ہو رہی ہے، ورغلانے والا، بہکانے والا، کہ ذرا دیکھو، تلاش کرو کہاں ہیں وہ، جنت میں تو ممکن نہیں ہے، جہنم میں، تو جہنم میں دیکھا جائے گا، بالکل جہنم کے وسط میں وہ جو ہے وہ آگ کا انگارہ بنا ہوگا اور جہنم میں جل رہا ہوگا۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر جنت والے اہل جہنم میں سے کسی کو دیکھنا چاہیں تو اللہ ان کو دکھائے گا۔ اس کا ایک فائدہ ہے کہ ان کو عذاب میں جلتا دیکھ کر ان کی خوشی اور بڑھ جائے گی، اللہ کا اور شکر ادا کریں گے، زیادہ ان کے لیے محاسن جو ہے وہ اس سے پیدا ہوں گے اور بنیں گے۔ چنانچہ یہ قرین جس کی بات ہو رہی ہے، اس کو جہنم کے وسط میں جلتا ہوا دیکھیں گے، قال تاللہ ان کدت لتردین، اب یہ جنتی اس جہنمی سے کہے گا، اس قرین سے کہے گا، تاللہ، اللہ کی قسم، ان کدت لتردین، قریب تھا کہ تم مجھے گمراہ کر دیتے، دنیا میں میرا پیچھا نہیں چھوڑتے تھے، بار بار آتے مجھے گمراہ کرنے کی کوشش کرتے، اللہ نے مجھے ہدایت پر قائم رکھا، ورنہ تم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، قریب تھا کہ تم مجھے ہلاک کر ڈالتے، اور آج میں بھی تمہارے ساتھ جہنم میں جل رہا ہوتا۔ ولولا نعمت ربی لکنت من المحضرین، اور اگر نہ ہوتی میرے رب کی نعمت، لکنت، تو میں ہوتا، من المحضرین، جہنم میں حاضر کیے ہوئے انسانوں میں، اس عذاب میں حاضر کیے گئے انسانوں میں میں بھی اس وقت موجود ہوتا اگر اللہ کی نعمت نہ ہوتی۔ اللہ کی نعمت کیا ہے کہ اللہ نے ہدایت پر قائم رکھا، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ، اسی اللہ کا شکر، اس کی تعریف ہے جس نے ہمیں ہدایت دی، اور اگر وہ ہدایت نہ دیتا تو ہم کبھی ہدایت نہ پاتے۔ اس کا معنی کیا ہوا کہ جنتی اگر خواہش کریں گے اپنے جہنمی کسی قرین کو دیکھنے کی تو اللہ تعالیٰ جہنم میں ان کا نظارہ ان کو کروا دے گا، مشاہدہ کروا دے گا، جس کا فائدہ یہ کہ اس کو عذاب میں جلتا دے کر یہ خوش ہوں گے اور اللہ کا مزید شکر ادا کریں۔